بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افا انت تسمع الصم، افا انت کیا آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو، تسمع الصم او تہدی العمیا، یا آپ دکھا رہنمائی کر سکتے ہیں اندھے کی، ومن کان فی ضلال مبین، اور وہ آدمی جو مبتلا ہو بیچ کھلی گمراہی کے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشرک ہیں یہ ضد کرتے ہیں اور مہر جباریت لگی ہے، ان کو یوں سمجھے بہرے ہیں، ان کو یوں سمجھے اندھے ہیں، اندھے بہرے کو کیا رہنمائی ہو سکتی ہے؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، یہ آیت پہلے بھی گزری ہے، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، یا تو ہم آپ کو لے جائیں گے، نَذْهَبَنَّ کیا کریں گے؟ لے جائیں گے، لے جائیں گے کیسے؟ نمیتکا، نمیتکا ذہاب بصورت موت، اب ہم آپ کو موت دے دیں گے، فَإِنَّا اور بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، او نُرِيَنَّکا یا ہم آپ کو دکھا دیں گے، الذی وعدناہم وہ عذاب کے وعدہ کیا ہم نے ان سے، بے شک ہم اوپر اس کے پوری قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ، اور دوستو بزرگوں مسئلہ پھر آ گئی ہے، پہلے آیا تھا اما نُرِيَنَّکَ بَعْضَ الَّذِی اور نَتَوَفَّیَنَّکَ، میں نے وہاں بتایا تھا کہ پیغمبر پہ بھی موت آ جائے تو پھر رویت نہیں ہے۔ نُرِيَنَّکَ یا تو ہم آپ کو دکھائیں گے وہ عذاب، یا آپ کو کیا کر دیں گے؟ موت دے دیں گے، تو دونوں جمع نہیں ہوں گی۔ موت ہوگی تو دیکھنا نہیں ہوگا، دیکھنا ہوگا تو موت نہیں ہوگی۔ یہ نس کتی ہے کہ پیغمبر کریم بھی موت کے بعد دنیا کی چیزوں کو دیکھ سکتے نہیں، اور جن کا عقیدہ ہے کہ روزے پہ ہم جاتے ہیں اور پیغمبر کریم دیکھتے ہیں کہ یہ داڑھی منڈا آیا ہے اور یہ فلانا آیا ہے، یہ کراچی کا فلانا آیا ہے، یہ پشاور لاہور کے اسلام آباد سے آیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں، وہ کٹر کافر ہے۔ کٹر کافر اس لیے کہ نسکتی کا منکر ہے۔ اس نسکتی کا کوئی اور معنی ہے تو کر کے دکھاؤ۔ لاؤ، یہ قرآن ہے، انہوں نے قرآن کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے۔ مردے دیکھتے ہیں جی اس طرح، اور کراچی والا مفتی جو جہنمی دمبا ہے وہ کہہ رہا تھا اس طرح نہ، مردے کو یوں دیکھنا پڑتا ہے، سامنے ہو تو جو کھڑا، السلام علیکم بخیر آ گئی ہے ایسا۔ اور کئی کھتری کہہ رہے ہیں کہ ان کو کافر کہنا خوارج ہے، دور یہودی، یہ خود یہودی ہے بے شک، جو عادتاً سما کے تکفیر پہ خارجی ہونے کا حکم لگا رہا ہے، تو یہ خود نیتن یاہو کا بیٹا ہے بے شک، اصلی پیبر یہودی بے شک۔ ہاں بھائی بالکل یہودیوں والی میں نے اس لیے بات کی کہ کیوں نہیں تنقید کرتے، کیوں نہیں فرق کرتے، کرنا خرق عادت یا عادت، کہو نا اس بڈھے کو، کیوں نہیں فرق کرتا خرق عادت یا عادت؟ ایسے شمع آیا ہے، شمع آیا ہے کہ بچہ شمع آیا ہے، کون سا شمع؟ عادت یا خرق عادت؟ تو کبھی نہیں بتائے گا، اس لیے نہیں بتائے گا کہ راگ یہودیوں والی ہے۔ ہاں بھائی چلو جی، اما نذهبنک بک فإنا منہم منتقمون، اشاعت التوحید کی مکننہ کا فیصلہ ہے، وہ
وہ موجود ہے جو عادتاً سما کا قائل ہے وہ مشرک ہے، تو خرقاً للعادہ بمشیت اللہ قائل ہے، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں۔ تو ہمارا سوال ہے، یہ جو بڈھے ابلیس تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، ان کو آپ بولیں نا کہ تنقیح کیوں نہیں کرتا؟ اور اس بڈھے شیطان میں ہمت ہے نا، اس سے آپ تحریر لے کے آئیں کہ عادتاً سما کے قائل پہ فتویٰ لگانا خارجیت ہے، نہیں تو کہو کہ بڈھیا جہنم جا رہا ہے، شرم کر۔ چلو جی، اما نذهبنك بك فإنا منهم منتقمون او نرينك الذي بعدناهم، یا ہم دکھا دیں گے ہم آپ کو وہ عذاب کہ وعدہ دیا ہم نے ان کو، فإنا علیہم مقتدرون۔ آپ کہہ رہے تھے لا اراکم بعد عامی ھذا، یہ کس کو کہا تھا؟ ابو بکر و عمر، لا اراکم، اور یہ بھی بتا گئے تھے فاتی ابا بکر، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، ابو بکر ممبر پہ بھی ہوگا، تو لا اراکم بعد عامی ھذا، خلافت کی خوشخبریاں بھی دے گئے تھے، پیشین گوئیاں یہ بھی کہہ گئے کہ آج کی سال کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔ حضرت علی والی روایت ہے نا، یا ترمذی والی، لا ترینی حتی لا تمتنی حتی ترینی علی، پیغمبر کریم بتا رہے ہیں اگر مجھ پہ موت آ جائے، قبر میں دفن ہوں یا نہ ہوں، حضرت علی میری چارپائی کے قریب بھی آئے تو میں دیکھ سکتا نہیں ہوں، موت کے بعد نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب روح نکل جاتی ہے تابعہ البصر، مسلم شریف، روح دید بھی ساتھ لے کے جاتی ہے، بصر دیکھنا بھی روح کے ساتھ چلا جاتا ہے، تابع البصر، جس پہ بھی موت آ جائے۔ تو یہ جو مردوں کی رویت کے معتقد ہیں بالکل کٹر کافر بے ایمان ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فَاسْتَمْسِكْ فَاسْتَمْسِكْ، بڑا موقع پہ آئے، فَاسْتَمْسِكْ، چنگل لگا میرے پیغمبر، پنجابی میں صحیح معنی ہے جپا مار، جپا مار میرے پیغمبر، چنگل لگا میرے پیغمبر۔ اور جب رسا کشی ہو، کچھ ادھر کھینچتے ہیں کچھ ادھر، پھر جو پکا رسی کو چمٹ جاتے ہیں، تم پشتو میں کیا بولتے ہو؟ ہاں، چمٹ جاتے ہیں تو پھر وہ سینے کا زور لگا دیتی ہے، اور پھر بالکل اس کو چک بھی مارتے ہیں، ان کے وہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے یہ کندھے درد کرنے لگتی ہیں، اور بالکل چی بٹ کے رسے کو پکا کرتے ہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر سارے مولوی تیرے مقابل، سارے پیر تیرے مقابل، بڑے بڑے شیطان تیرے مقابل، لیکن پیغمبر کریم کو فرمایا یہ سارے ایک طرف زور لگا رہے ہیں، ہائے قرآن ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کو لے جا، اور یہ زور لگائیں گے میرا پیغمبر تو بھی زور لگا، ڈٹ جا قرآن پہ۔ فاستمسک بالذی، زیادت الحروف زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی۔ فاستمسک، پکے رہو گے جی، مشکل ہے، ہاں، فاستمسک، ڈٹ جا، پک جا۔ اور استمساک بتا رہا ہے ساری دنیا تمہیں قرآن چھڑانے کی کوشش کرے گی، دوسری طرف بڑا زور ہوگا، روایتیں ہوں گی، اکابر ہوں گے، قول کٹورے ہوں گے،
حکایتیں ہوں گی، اساتذہ ہوں گے، مشائخ ہوں گے، سوپڑ ہوں گے، کوفڑ ہوں گے، سب حلوے ہوں گے، چاول ہوں گے، بڑے سبز باغ ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، اسی پہ آپ نے اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِمَا، اگر ان کتاب و سنت پہ پکے رہے نا تو لن تضلوا، کسی کا باپ بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، بشرطے کہ ہاں، لیکن کیا ہوگا؟ اعتصمتم بہما، رہنا پکا ہے، ہاں کیا کہ فرمایا کہ بس وہ تو ہو گیا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، چند مضبوطی سے پکڑ میرے پیغمبر، بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس کو کہ وحی کی گئی طرف تیرے یعنی قرآن، انکا، اور مولویوں کی پرواہ بھی نہ کر، یہ تجھ پہ فتوے لگاتے رہیں، تجھ پہ الزام لگاتے رہیں، تیرے خلاف بھونکتے رہیں، پرواہ نہ کر، کیوں؟ انکا علی صراط مستقیم، انکا علی صراط مستقیم، بے شک تو میرے پیغمبر بالکل سیدھی راہ پر ہے، سیدھی راہ پر۔ اللہ نے بتا دیا استمساک بالقرآن ہی صراط مستقیم ہے، استمساک بالقرآن ہی صراط مستقیم ہے، اسی پہ ڈٹ جانا صراط مستقیم ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، وَإِنَّهُ، اور یہ قرآن لَذِكْرٌ لَكَ، تیرا بھی مرشد ہے میرا پیغمبر۔ ذکر کا معنی کیا کر رہا ہوں؟ مرشد، نصیحت، مرشد نصیحت۔ ذکر کے تین معنی ہیں، ایک ذکر کا معنی نصیحت، مرشد، یہ قرآن تیرا بھی مرشد ہے میرا پیغمبر، اسی پہ ڈٹ جا، اسی پہ پک جا۔ ایمان سے بتاؤ پیغمبر قرآن کے خلاف بول سکتا ہے؟ نہیں۔ کتنے کذاب ملا ہیں جو روایتیں جو قرآن سے ٹکرائیں اوپر کہتے ہیں قال رسول اللہ، اس سے بڑا رسول اللہ پہ بہتان کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ ہاں بھئی، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ۔ ایک معنی یہی ہے جو سیاق کی معنی ہے، قرآن پہ اس لیے ڈٹ جانا، اس لیے کہ قرآن تیرے لیے بھی نصیحت ہے، تیرے لیے بھی کیا ہے؟ نصیحت۔ اس کا مرادی معنی کر رہا ہوں، قرآن تیرے لیے بھی مرشد ہے، والے قوم کا اور تیری قوم کے لیے بھی۔ قرآن کی شان ہی مرشد ہونا ہے۔ جن بھی سمجھ گئے، جن تو انہوں نے سنا نا قرآن کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہدی، یہی معنی ہے مرشد کا، یہدی الی الرشد، قرآن مرشد ہے۔ ہاں بھئی، انہ لذکر لک، کہتے ہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے قرآن تو ہے پر مرشد کی بھی ضرورت ہے، مرشد کی وہ کیا ضرورت ہے؟ قرآن کے بارے میں تو گارنٹی ہے یہ اللہ کی کتاب میرا سچ ہے، تیرے مرشد کی گارنٹی کون دے گا؟ ایک جو مرشد تھا وہ گارنٹی شدہ تھے، ان کے بعد کیا تیرے مرشد کی گارنٹی ہے؟ کتی کو چھوڑ کے زنی سے اصلاح کراتا ہے، پاک کو چھوڑ کے پلیت کے پیچھے کی جائے۔ انہو لذکر لک،
والے کو دوسرا معنی ہے انہو لشرف اللہ کا، ذکر بے معنی شرف ہے، یہ قرآن تیری بھی عزت ہے، تیری قوم کے لیے بھی باعث عزت ہے، تیرے لیے بھی باعث شرف اور عزت ہے، تیری قوم کے لیے بھی باعث شرف اور عزت ہے۔ لذکر اللہ کا والے قوم کا وسوف تسالون، ان قریب تم پوچھے جاؤ گے قرآن کے بارے میں۔ اور تمہیں کہتے کوئی سوال ہوگا؟ بالکل ہوگا، جتنی مرضی دھوتا رہے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ جتنی مرضی پانی اڑیلتا رہے، قرآن کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوف تسالون، کس نے کس قدر قرآن کو مانا تھا، کتنا قرآن سے وفا کی تھی، یہ سوال ضرور ہوگا۔ اور القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا، یا قرآن تیرے حق میں وکیل بن کے تیرا مقدمہ لڑے گا، یا قرآن تیرے خلاف کیس کرے گا۔ تو نے قرآن کو سمجھا کیا ہے؟ دنیا میں قرآن صامت ہے، قیامت کے دن ناطق بن جائے گا، قرآن خود بھی بولے گا۔ وہ حدیث شفاعت میں ہے، بخاری مسلم میں، کہ پیغمبر کریم جہنم سے آدمیوں کو باہر نکال کے لائیں گے اللہ کی اذن سے، لاتے 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 شفاعت ہوتی ہوتی ہوتی، آخر میں جب جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو عرض کریں گے کہ ما بقی فی جہنم الا من حبسہ القرآن، اب جہنم میں کوئی بھی نہیں رہا، صرف وہ مولوی رہ گئے ہیں جن کو قرآن باہر آنے نہیں دیتا۔ یہ مولوی ہونے حبسہ القرآن، اب وہ رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے، قرآن آنے نہیں دیتا۔ ایسے لوگ جنہوں قرآن نہیں آنے دے گا، یہی پلیت ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی قرآن سے سیگے نکلوائے ہیں، صرفی بیٹھے ہیں، کاڈو سیگا، قرآن ہاتھ میں ہیں، جنہوں نے قرآن کی ترکیبیں ساری زندگی کی ہے، علم معانی کے ضابطے، منطق قرآن سے نکل رہی ہے، فلسفہ نکل رہا ہے، اور قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد بیان نہیں کیا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے، آپ خیال کرو آپ بھی ان میں نہ چلے جائیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم حبسہ القرآن، یہ انہی کو قرآن روکے گا۔ قرآن آیا اس لیے تھا کہ تم سیگے کے نکالو، ترکیبیں کراؤ طالب علموں سے، کاروائی ترکیب۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ تم منطق کے قضیے فٹ کرو، یا اپنی عربیت کے جوہر دکھاؤ۔ عربی دان ابو جہل بڑا تھا، عربیت کی تم جہاں پر زبان لینگویج سیدھی ہو رہی ہے، زبان سیدھی ہو رہی ہے، اور قرآن آیا ہی اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کی۔ ہاں، یہ بیچارہ ختم پڑ رہا ہے، کوئی تعویذوں کی دکان پہ بیٹھا ہے، انہوں نے قرآن کو بنایا ہی تجارت ہے، تو تجھے قرآن پکڑے گا۔ حجت اللہ کا سوف تسألون، اللہ نے فرمایا قرآن کے بارے میں سوال کروں گا۔ ریونڈیوں سے ان کو بھی بتا دو، کہتے ہیں اس کا کوئی سوال ہوگا، اس کا کوئی سوال ہوگا، ان سے پوچھو نہ تو تیرے مسواک کا سوال ہوگا، کیا مطلب تیرے استنجے کا سوال ہوگا، کس چیز کا سوال ہوگا؟ یہ جو موٹی گردن تو نے اللہ کے خوف سے کر دی ہے، جو ریونڈی دیکھو اتنی موٹی گردن، یہ سارے جہنم کے خوف سے گردن موٹی ہوگی، جل جل کے تیزابیت۔ یہ مسئلہ توحید کا سوال ہی کوئی نہیں، ہاں، اور قرآن کا سوال ہی نہیں۔ اے دیکھ سوال ہے یا نہیں؟ بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ اچھا بس سبق جہاں 44 آیت پہ رک جائے گا۔ یہ جو حاشیہ ہے نا، اے بڑا عالی شان حاشیہ، میں یعش عن ذکر الرحمن، امام نے کمال کر کے رکھ دی ہے۔ یہ عبارات جو علماء ہیں وہ ضرور پڑھیں، اگر میرے پاس وقت ہوا
تو صبح انشاءاللہ چند عبارتیں میں پڑھوں گا. یہ اسی پہ ہیں میں یعش عن ذکر الرحمن، اور پیچھے پڑھا تھا کیزنا لہم قرانا. قرآن جو مضمون شروع کرتا ہے اس کو پھر ختم نہیں کرتا، اس کا تکرار ہوتا ہے بار 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 بار. یہ بھی وہی مضمون آیا ہے پیچھے والا. اور کچھ عبارتیں جو یہاں امام کی ہیں، سبحان اللہ کمال ہو گئی. امام نے جہاں جو پردے اٹھائے ہیں اور بہترین گفتگو کی ہے.